بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ مقدس صیام چل رہا ہے اور آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں بھی آج 23 کے شب کے لیے ہم انتظار میں ہیں۔ اور آج کے دن ہر رمضان مبارک کے اندر آج کے دن یہاں پہ ایک کانفرنس ہوتی ہے، یہاں ایک ادارہ چل رہا ہے کاروان اسلامی سے وابستہ، غوث الاعظم نام سے جو ہے، اس میں جو حفاظ ہوتے ہیں یا جو بچے پڑھتے ہیں ان کی آج سالانہ تقریب، اس کو اینول ڈے بولتے ہیں، وہ تقریب تھی۔ اس حوالے سے غوث الاعظم کانفرنس تھی اس مسجد شریف میں، اور اسی حوالے سے ہماری حاضری یہاں تھی اور ہر سال ہوتی ہے۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ حفاظ کے بارے میں آپ نے قرآن سنا ہوگا، اور اس طریقے سے اس جو پرآشوب دور ہے، پرفتن دور ہے، اس میں ایسے مشعلوں کو روشن کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی قندیلوں کو روشن کرنا، پھر گھر گھر پھیلانا قرآن کے نور سے، شور سے، یہی بنیادی ہدف ہے، اور اسی کے لیے ہم آج حاضر ہوئے تھے۔ دیکھیے، کاروان اسلامی دراصل کسی بھی ایڈ پہ نہیں چل رہی ہے، صرف اور صرف عوامی تعاون کی بنیاد پر یہ مارج وجود میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے اس پر۔ ہماری کوئی سفارت نہیں۔ جس طریقے سے میں نے 2 ماہ رمضان، 3 ماہ رمضان اور 10 ماہ رمضان الگ الگ پریس ریلیز اور کانفرنسوں کے ذریعے عوام کو باخبر کیا، بتایا کہ ہمارے کوئی سفارت نہیں ہوتی، ہماری سفرا نہیں ہے، ہمارے سفیروں کو پیسے مت دے دیجیے گا، نہ ہی ہمارے نام پہ کوئی سفارت کرے۔ اس طریقے سے کاروان اسلامی جو بنیادی چندہ نظام چلاتی ہے، جو بنیادی ہمارے ڈونرز جو ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو تو زکوٰۃ کے ہی مد پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ ایسی تنظیم ہے۔ اگر صدقے کے مد پہ آتا ہے تو صدقہ کے ہی مد پہ خرچ ہوتا ہے، امداد فاؤنڈیشن کے نام پہ آتا ہے تو اسی پر خرچ ہوتا ہے، اور باضابطہ طور اسی مد پر، بیماروں کے مد پر، غریبوں کے مد پر، یا ہمارے بیوہ ہمارے مائیں بہنیں ہیں ان کے نام پر جو آتا تھا اسی پہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک اداروں کا تعلق ہے، دارالعلوموں کا، تو اس میں ہماری ایک بڑی جماعت ہے ڈونرز کی، جو ہمیں محبت کرتے ہیں، ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے مریدین، متعلقین کی ایک بڑی تعداد ہے، جو انشاءاللہ خود چل کر آتے ہیں اور ہمیں چندہ پیش کرتے ہیں اور چندہ دے دیتے ہیں۔ اس چیز سے جامعہ قادریہ جیسے، یا آپ نے دیکھا یہ انٹرنیشنل ادارہ جو ہمارا ہے واقعہ میں بن رہا ہے، ایسے دارالعلوم حنفیہ جیسے ادارے اسی چندے سے چل رہے ہیں، اور اسی چندے کی بنیاد پر ہم شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی قائم کرنے کے در پہ ہیں اور مسلسل کوشش اور جدوجہد میں ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو میں یہاں اور زیادہ وسیع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نام پر کوئی بھی کسی بھی سفیر کو چندہ نہ دے، نہ ہم کسی سفیر کو نکالتے ہیں، نہ ہی کسی بھی مسجد میں یا کوئی ہمارا طالب علم چندہ جمع کرتا ہے، نہ ہی کوئی ہمارے ادارے کا کوئی استاد جب چندہ جمع کرتا ہے۔ صرف ہمارے زوما ہوتے ہیں جو لوکل سطح پر ہوتے ہیں، تحصیل نگران ہوتے ہیں، تحصیل ذمہ دار ہوتے ہیں، ناظمین ہوتے ہیں، وہ چندہ جمع کرتے ہیں۔ یہی ہمارا بنیادی نظام ہے چندہ جمع کرنے کا۔ دیکھیے، دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار بغداد کی عنایت ہے کہ آج کے دور میں مجھ جیسے انسان کو کون سننے آئے گا؟ کیوں؟ لوگ آج اتنا علم والے ہیں اور لوگوں کے پاس اچھی اچھی آوازیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں لوگوں کو سننے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، جہاں آپ دیکھیں گے ادھر۔ لیکن اس طرف نوجوانوں کا آ جانا کہ گلمرگ کے فیشن شو جیسے شو چھوڑ کے اس طرف آ جانا، آپ خود دیکھتے ہیں کہ کوئی مسجد نہیں ہے جو چھوٹی نہیں پڑتی ہے جہاں میں خطاب کے لیے جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ نہ ہی یہ ہمارا کوئی اس میں کام ہے، نہ ہی ہمارا اس میں کچھ ہے، بس یہ ہمارے جو استاد کرام رہے ہیں، جو ہمارے پیر مرشدین تھے، ان کا یہ ہے کہ، اور ہمارے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ بات کریں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھنے کا موقع نہ دے جب تک کہ آپ کی بات کو پورا نہ سنے۔ یہ ہمارے استاد کرام دعا کرتے تھے ہمارے لیے۔ ہمارے دعائیں ہیں، ہمارے اقربا کی، والدین کی، سب کی دعائیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ لیکن نوجوانوں کا اس طرف کیوں آنا ہے کہ نوجوانوں کو ہم علمی طور آگاہی دے رہے ہیں کہ وہ اس طرف کیوں آ جائیں۔ موجودہ دور میں جتنے مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، ہم بات کرنے میں جھجک، ڈر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لکر کا مسئلہ ہے اس پر بات کرتے ہیں،
اسی طریقے سے ہزاروں چیزیں ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ہم بات کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ شعوری طور نوجوان ہمارے مشن کو قبول بھی کرتا ہے اور آگے بھی لے جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ کہیں کہیں جلسوں میں جب ہم بات کرتے ہیں نوجوان کتنے ہیں تو وہ 100% تمہاری بات صحیح ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہاں کوئی 40 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔